یہ ہر خاتون کو اپنے شوہر سے شکایت ہے، 99.9% خواتین کو، کہ میرے شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ میرے سامنے فیملی کیسز بہت آتے ہیں، شکایت کرتی ہیں کہ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ محبت کے ثبوت کے لیے کیا آئی لو یو کہنا ضروری ہے؟ ہم نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ بیگم پہ ایک دھیلا خرچ نہیں کرتے وہ، اور چکنی چپڑی باتوں سے اس کو الو بنائے ہوئے ہیں۔ بیگم سے جاب بھی کروا رہے ہیں، خود گھر میں پڑے رہتے ہیں، اور بس وہ جو ہے نا تھینک یو سے بات شروع کریں گے، تھینک یو پہ ختم کریں گے، اور ہیلو ہائی کرتے رہتے ہیں، اور بس چکنی چپڑی باتیں کرتے رہتے ہیں، اور ایک ذمہ داری بھی پوری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ۔ لیکن ان کی بیویاں خوش ہیں کہ ہمارے میاں ہم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ تو جب میں یہ بات کرتا ہوں نا، تو ایسے واقعات سن کے بہت سے میاں کہتے ہیں کہ یار بیگم، ہم تمہیں جو ہے نا محبت کی باتیں تم سے کر لیا کریں گے اگر تم خرچہ ہمارا آدھا کر دو۔ عورتیں اس پہ تیار نہیں ہوتی ہیں، خرچہ تو پورا ہی چاہیے ہمیں۔ تو دیکھو، آپ یہ خوب اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ محبت حقوق اگر بیسک ادا ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ میرے میاں حقوق ادا کرتے ہیں، میری ہر ضرورت پوری کرتے ہیں، تو یہ محبت کے بغیر ہوتا نہیں ہے ہر ضرورت پوری کرنا، یہ محبت ہے تبھی ہو رہی۔ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ وہ ہنسی مذاق کا جو ایک رشتہ ہوتا ہے، ہا ہا ہو ہی والا، جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ میں آج کل معاشرے میں نظر آ رہا ہے، اور گھنٹوں گھنٹوں فون پہ ایسے لگے ہوئے ہوتے ہیں جیسے ایلفی سے کسی نے فون ان کے کان پہ چپکا دیا ہے، تو اس طرح سے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ والا حساب کتاب شاید نہیں ہوگا جو آج کل میاؤں کا ہوتا نہیں ہے، تو وہ 99% کہیں بھی نہیں ہوتا، یہ خوب سمجھ لیں۔ وہ 1% کہیں ہوتا ہوگا، وہ نہیں ہوتا، کیونکہ جب انسان پریکٹیکل لائف میں آتا ہے تو حقوق ہوتے ہیں، اس کو بندے کو کہیں باہر ٹائم دینا ہے، کہیں آفس میں کسی سے ملنا ہے، کہیں باس کی جھاڑ کھا کے آیا ہوا ہے، 10 مسائل ہوتے ہیں، کسی دن موڈ صحیح ہوتا ہے، کسی دن خراب ہوتا ہے، تو پریکٹیکل لائف میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، شرعی مسئلہ کیا ہے وہ تو میں ابھی بتاؤں گا، لیکن میں مشورہ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ آپ اپنے شوہر کے ساتھ نباہ کریں۔ اللہ نہ کرے آپ نے طلاق لے کے کہیں اور شادی کی تو خالی پیلی کی ہو سکتا ہے محبت بہت زیادہ مل جائے، اور وہ محبت کے ثبوت کے لیے 50 روپے بھی دینے کے لیے تیار نہ ہو آپ کو، اور پھر آپ جو خون کے آنسو روئیں گی کہ یار وہ تو ماشاءاللہ اتنا خیال کرتا تھا اور یہ تو بس ترخات کے چلا جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہو کہ اس سے بدتر ملے آپ کو۔ تو اللہ کا شکر ادا کریں، اچھا والا میاں ملا ہوا ہے، اس کے ساتھ گزارا کریں، اور باقی آپ کو کوئی شکایت ہے تو میاں کو بتا دیں، بھائی تھوڑا سا ہیلو ہائی کر لیا کرو، تھوڑا سا مسکرا کے بات کر لیا کرو، تھوڑا سا کبھی جذباتی پن بھی دکھا دیا کرو کہ مجھے تم سے محبت ہے اور میں تمہارے بغیر رہ نہیں سکتا، اور میں بہت یعنی تمہارا علیحدگی برداشت نہیں کر سکتا۔ تھوڑا جذباتی پن دکھا دے گا تو ذرا میرے خیال ہے آپ کو یہ شکایت دور ہو جائے گی۔ اور کیا کر سکتا ہے میاں؟ باقی شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اگر واقعی عورت کو شوہر سے بالکل بھی محبت نہ ہو اور اس کی کوئی بیس ہو، مضبوط بیس، بعض دفعہ شکل و صورت ہوتی ہے، بعض دفعہ بد اخلاق شوہر ہوتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ مزاج ہی نہیں ملتے آپس میں، وہ بہت ہی کم تعلیم، یعنی اس کے پاس ایجوکیشن بالکل نہیں ہے، عورت بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہوتی ہے، یا خاندانی لحاظ سے، تو واقعی اگر کسی لڑکی کے لیے ناقابل برداشت معاملہ ہو گیا ہو تو پھر شریعت میں اس خاتون کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ شوہر سے طلاق مانگ لیں، یعنی خلا مانگ لیں۔ خلا کا مطلب شوہر کہے کہ ٹھیک ہے میرا مہر دو اور میں تمہیں فارغ کرتا ہوں، تو یہ مطالبہ کرنا جائز ہے، جس کو شریعت نے خلا کہا ہے، اس قرآن نے اس کو خلا کہا ہے۔ تو ہوتی یہ بھی طلاق ہی ہے، یہ خلا نہیں جو عدالتوں میں ہو رہا ہے، یہ والا تو شریعت میں ہے ہی نہیں، اس کا تصور ہی نہیں ہے جو آج کل عدالتوں میں خلا چل رہا ہے۔ یہ ہے کہ عورت شوہر سے براہ راست مانگ لے، یا عدالت کو بیچ میں انوالو کر کے شوہر سے کہے کہ مجھے فارغ کر دو، تو عدالت کی بات کو شوہر اہمیت سے لے گا۔ تو عدالت کے ذریعے جو خلا ہے اس کا بھی مطلب ہے کہ ہے وہ شوہر ہی سے، شوہر کو ایگری کیا جائے گا، لیکن اس میں عدالت انوالو ہو کے ایگری کرے گی، کیونکہ جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو شوہر اس بات کو اہمیت زیادہ دیتا ہے۔